اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سنت ہے بہت ہی مشہور سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کے اوپر جو عمل کیا ہے اس کا نام حجامہ ہے، اور حجامہ کو ہم آج کی زبان میں کپنگ کہتے ہیں، CUPPING کپنگ کہتے ہیں. اور الحمدللہ کافی زمانے سے ہندوستان کے اندر حجامہ کیا جاتا تھا، لیکن ان پچھلے چند 15-20 سالوں کے اندر حجامہ بہت ہی معدوم ہو چکا تھا. اور حیدرآباد میں ہم نے الحمدللہ سیاست کے ذریعے ہم نے یہ بیڑا اٹھایا کہ مطلب کہ حجامہ کو لوگوں کے اندر عام کیا جائے. اور یہ جو حجامہ ہے ایک نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے ذریعے عوام کو اور خاص طور سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ بتا دیا ہے کہ مطلب کہ جب سنت پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ بیماریوں کے اندر بھی شفا ملے گی. اب اس کا جو حجامہ کا جو طریقہ ہے آج ہم اس پیشنٹ کے اوپر ڈیمانسٹریٹ کرنے جا رہے ہیں کہ حجامہ کس طرح کیا جاتا ہے اور بہتر طریقے سے حجامہ کو آسان طریقے سے کس طرح کرتے ہیں. اور جسم کے اوپر مختلف پوائنٹس ہیں، میں جیسے بتا رہا ہوں یہ جو پوائنٹ ہے یہ سنت کا ایک پوائنٹ ہے اور اسے پوائنٹ نمبر 1 کہتے ہیں، اور اس کے نیچے کے جو پوائنٹ ہے اسے پوائنٹ نمبر 55 کہتے ہیں. 55 نے 55 کہتے ہیں. اور یہ جو پوائنٹ کے جو نمبرز دیے گئے ہیں یہ چائنیز ٹیکنالوجی کی دین ہے اور انہوں نے یہ نمبرز عطا کیے ہیں، لیکن یونانی کتب کے اندر الحمدللہ اس کے الگ الگ حصوں کے نام سے جو اناٹومیکل لینڈ مارکس ہیں، لینڈ مارک کے نام سے دیے گئے ہیں. اور میں اب اس پوائنٹ کے اوپر میں حجامہ کرنے جا رہا ہوں. اب حجامہ کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ اسے غور سے دیکھیں. تھوڑی سی کاٹن لے لیں، اور کاٹن لینے کے جو نارمل سلائن ہے جسے گلوکوز کا عام زبان میں گلوکوز کا پانی کہتے ہیں، یہ حالانکہ گلوکوز کا پانی نہیں ہوتا، یہ نمک کا پانی ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا پانی لے لیں، نمک کا پانی جسے کہتے ہیں، یہ نارمل سلائن کہتے ہیں. اور جس مقام پہ ہمیں حجامہ کرنا ہے اس مقام پہ اسے اچھی طریقے سے رب کریں، اور رب اتنا کریں کہ مطلب کہ وہ مقام تھوڑا سا سرخ ہو جائے. اور یہ سرخی جو ہوتی ہے جو آپ رب کر رہے ہیں اس کی وجہ سے سرخی ہوتی ہے. آپ تھوڑا محسوس کر سکتے ہیں کہ یہاں پر تھوڑا سا ریڈنس آ گیا ہے، سرخی آ گئی ہے. اور دوسرا جو اسٹیپ ہے وہ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ مطلب کہ یہ جو کپ ہے، یہ کپ کے اوپر ایک نوب ہوتا ہے اور ایک گن ہے، اور ایک گن کو ایسے پیچھے طریقے سے ربڑ کی طرف سے لگا دیا جاتا ہے گن کو، اور اس کو آپ جسم کے اوپر لگاتے ہیں. اور لگانے کے بعد کا جو پروسیجر ہے وہ دیکھ لیجیے کہ یہ اب میں نے جسم پہ لگایا ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ یہ پروسیجر ہے، اور میں یہ نوب کے ذریعے اس کو میں کھینچ رہا ہوں، اور یہ اوپر جو کھینچ رہے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوگا، یہ کھینچنے کی وجہ سے کیا ہوگا، اس کے اندر ایک نیگیٹو پریشر کریٹ ہوگا. اور دیکھیے کہ مطلب کہ یہ حجامہ، یہ کپ کے اندر جو جلد ہے یہ ابھر کر آ گئی ہے. یہ حجامہ ایک نہ صرف ایک بہتر طریقے علاج ہے اور سنت ہے، اس کے اندر ماڈرن سائنس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو حجامہ 2 قسم کے علاج اس کے اندر آتے ہیں، ایک اکوپریشر اور دوسرا اکوپنکچر. اکوپریشر، اب دیکھیں کہ میں نے پریشر اپلائی کیا اور اس نوب کے ذریعے میں نے اس گن کے ذریعے میں نے اس کو کھینچا، جس کی وجہ سے ایک نیگیٹو پریشر کریٹ ہوا اس کے اندر، اور اسے اکوپریشر کہتے ہیں. اب دوسرا ہے جو اسٹیپ ہے اس کے اندر وہ ہے اکوپنکچر. اب حجامہ کی طرف چونکہ یہ کپ میں نے لگا دیا ہے، اور تھوڑا سا دیکھتے رہیں کہ کپ لوز تو نہیں ہو رہا ہے کہیں پر کپ کی خرابی کی وجہ سے، اور اگر ہم نے مناسب مقدار میں اسے اگر پریشر اپلائی نہیں کیا تو کپ لوز ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ کپ بہت ٹائٹ بیٹھ گیا ہے اس میں، اور پیشنٹ کو کوئی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور پیشنٹ سے بھی آپ دریافت کر لے سکتے ہیں آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے. آپ کا نام نصیر الدین ہے. یہ نصیر الدین صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے. اب چونکہ میں بھی اپنے جسم کے اوپر میں نے بھی حجامہ کروایا ہے، تو تکلیف کیا ہوتی ہے کہ مطلب کہ جو جلد ہے وہ کھینچے گئی جیسا محسوس ہوتا ہے. اب اس کپ کو لگانے کے بعد 10 سے 12 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 15 منٹ ہم کپ کو رکھیں گے اس کے اوپر، اور اس کے بعد دیکھیں گے مطلب کہ جو جلد کا اس کے اندر کا جو حصہ ہے وہ سرخی مائل ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا ریڈ کلر میں آ جاتا ہے. اس کے بعد کپ کو نکالتے ہیں. اب اس دوران میں بتاتا چلوں کہ حجامہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1400 سال پہلے جو کیا جاتا تھا، اس سے پہلے بھی اس کی تاریخ ہے، اور ایک 2000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی حجامہ کیا جاتا تھا، لیکن اس کا نام
مشہور اس لیے بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنایا ہے، اور اس کے تعلق سے کئی احادیث ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمان پر تشریف لے گئے، اور آپ جب آسمان پر تشریف لے گئے اور اللہ سے جب ملاقات کا وقت تھا تو جن فرشتوں کے درمیان آپ کا گزر ہوا، وہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہیں کہ حجامہ کروائے۔ یہ بہت ہی بڑی حدیث ہے میری نظر میں اس سے پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں کہ حدیث بڑی اور چھوٹی نہیں ہوتی، لیکن اس کا بہت زیادہ مفہوم اس لیے بھی ہے کہ آج کی امت کے حساب سے امت اپنے فائدہ بہت دیکھتی ہے، تو اس لحاظ سے بھی ہے کہ مطلب کہ حدیث میں امت کا تذکرہ ہے، نمبر 1 پوائنٹ، اور دوسری چیز ہے کہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ بتایا ہے۔ دو تین چیزوں کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فائدہ بتایا، وہ ہے نمبر 1 شہد، اور نمبر 2 حجامہ، اور تیسری ہے عملِ کئی۔ عملِ کئی بھی یونانی طبا مطلب جو BOMS کا کورس ہوتا ہے اس کے اندر عملِ کئی کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، اور عملِ کئی کو آج کی زمان میں کاٹرائزیشن کہتے ہیں۔ اور آپ اضلاع کے اندر دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے موضع کے اندر، چاہے وہ بہار ہو، چاہے وہ آندھرا پردیش ہو، چاہے وہ UP ہو، تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب کہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، اب ان کے کپڑا اٹھا کر آپ دیکھیں گے، یا گھٹنوں کے پاس دیکھیں گے، یا کان کے پاس دیکھیں گے، یا گردن کے پاس دیکھیں گے، تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایک نشان نظر آئے گا۔ اور اکثر و بیشتر جیسے کان میں پیپ نکلتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو، تو جلتی ہوئی سلاخ لگاتے تھے پیٹ پہ، اور وہ زخم کی وجہ سے وہ پیٹ کا درد ختم ہو جاتا تھا، اور اسے کہتے ہیں عملِ کئی۔ چونکہ یہ تکلیف دہ عمل ہے، اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اپنی امت کو تکلیف پسند آئے گی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملِ کئی کو نام نصیب فرمایا، اور اس میں مطلب کہ اس نے آپ نے شفا نہیں دیکھی، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملِ کئی کو عمل کرنے کے لیے، یہ پریکٹیکل کرنے کے لیے منع فرمایا۔ اور دوسری جو چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حجامہ کے بارے میں، تو حجامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنایا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں بھی حجامہ کروایا۔ تو اکثر لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں حجامہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامہ کروایا ہے تو روزہ ٹوٹنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رہا بات یہ کہ مطلب کہ روزے کی حالت میں حجامہ کرنے سے لوگ کہتے ہیں کہ ضعف آتا ہے، آج اپنی خواہ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو شاید ضعف آتا ہوگا، اسی لیے اگر کسی کو روزے کی حالت میں حجامہ کرنا ہے تو آپ جو طبیب ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں جو حجامہ کرتے ہیں، وہ بہت ہی محتاط طریقے سے کریں اور پیشنٹ کی خواہ بھی دیکھیں۔ تو حجامہ کرنے کے لیے خواہ کا دیکھنا بہت ضروری ہے، اور حجامہ کن کن لوگوں میں کیا جا سکتا ہے؟ 3 مہینے کے لڑکے سے لے کر، یا بچے سے لے کر، چھوٹے بچے سے لے کر آپ 75 سال تک کے آدمی میں حجامہ کر سکتے ہیں۔ حجامہ پریگننٹ عورتوں میں، حاملہ عورتوں میں نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ حجامہ جب پیٹ میں جو کرتے ہیں حاملہ عورتوں میں اسے نہ کریں۔ حجامہ بہت زیادہ موٹے ہیں، جیسے 100 کلو 150 کلو کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اس میں حجامہ کرنے سے ضعف بھی پیدا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ کمزور ہیں تو حجامہ نہ کریں۔ انتہائی گرمی کی صورت میں حجامہ نہ کریں، انتہائی بارش اور انتہائی سردی کی صورت میں حجامہ نہ کریں۔ مناسب وقت میں، صبح کے وقت میں حجامہ کرنا فائدہ مند ہے، جیسے صبح میں ناشتے سے پہلے اگر 7 بجے کے ٹائم پر حجامہ کیا جائے اشراق کے بعد تو فائدہ مند ہے۔ حجامہ میں ایک بات کہتا چلوں، بہت ضروری ہے کہ چونکہ سنت نبوی ہے تو اس لیے آج کی امت یہ دیکھتی ہے کہ مطلب کہ کس چیز کے اندر فائدہ ہے، وہ چیز کو اپنانے کی فکر میں رہتی ہے، لیکن اللہ معاف کرے کہ مطلب کہ ہم سے فرائض کی چھوٹ ہوتی ہے۔ تو ایک جو چیز ہے کہ مطلب کہ آج کی امت کے لیے ایک چھوٹا سا سبق یہ بھی ہے کہ جو لوگ فرائض کو پورا کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سنت سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اگر میں فرائض چھوڑتا ہوں، اپنی نماز چھوڑتا ہوں، اپنے روزے چھوڑتا ہوں، اس کے باوجود بھی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب سنت کے اندر میں فائدہ پانے کی کوشش کروں تو یہ شاید ناممکن ہے۔ تو اسی لیے میں اب امت مسلمہ سے خاص طور سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے فرائض کی بھی آپ یہ کریں، بھرپور ادائیگی کریں، اس کے بعد اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ حجامہ سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے مطلب کہ حجامہ جب کیا جاتا ہے تو وہ باوضو ہو کر کریں، اور ڈاکٹر بھی جو ہو وضو کے ساتھ کریں، جو طبیب ہو، حکیم ہو، جو حجامہ اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی وضو کے ساتھ کریں، اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری چیز ہے کہ میں مریض ڈاکٹر سے گزارش کرتا ہوں، جو کہ ڈاکٹر سنتے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جب حجامہ کریں تو مریض کو اس بات کا تیقن نہ دیں کہ مطلب یہ بیماری 100% اس کے اندر علاج ہے۔ علاج حجامہ بھی نہیں ہے، علاج تو من جانب اللہ ہے، اور اللہ اگر چاہے تو ایک مرتبہ حجامہ کریں تب بھی فائدہ ہوگا، حجامہ نہ بھی کریں تب بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے
اس میں مریض کو یہ کہیں کہ بھئی دیکھو اس سنت کو اپناؤ گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ضرور فائدہ دے گا۔ رہی دوسری چیز کے بعض اطباء اکرام یہ جو اس سنت کو سیکھ لیتے ہیں اور بہتر طریقے سے نہیں سیکھتے ہیں، اور آپ جو اسکریچز لگاتے ہیں یا انسیشنز لیتے ہیں، وہ آڑے انسیشنز لیتے ہیں، پیشنٹ کو خون زیادہ بہتا ہے، پیشنٹ کو تکلیف ہوتی ہے، تو میں ڈاکٹر حضرات سے، اطباء اکرام سے اور طبیبوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو بہتر طریقے سے سیکھیں۔ میں واحد آدمی نہیں ہوں کہ مطلب جو حجامہ کو جانتا ہوں، میرے سے زیادہ بھی جو تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے جو حجامہ کر رہے ہوں گے، میرے سے زیادہ بھی نالج ہوگی۔ اب ایسے لوگ ان لوگوں کے پاس جائیں جو حجامہ کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، حجامہ کے بارے میں جانتے ہیں، حجامہ کے پوائنٹس کے بارے میں جانتے ہیں، حجامہ کی سائنس کے بارے میں جانتے ہیں، حجامہ میں جنہوں نے ریسرچ کیا ہے ان سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور مختلف امراض کے اندر میں تھوڑی دیر کے بعد جب انسیشن لیتا ہوں تو انشاءاللہ بھی تو مختلف امراض کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے امراض کے اندر کہاں کہاں حجامہ کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ کہ میں 10 تا 12 منٹ قریب ہونے آئے ہیں، اب یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مطلب کہ آپ اس کو کب نکالنا ہے، تو آسان طریقہ یہ ہے کہ جو سامنے کا اوپر کا جو حصہ ہے، جو نوب ہے، ریڈ کلر کا جو نوب ہے، اس نوب کو تھوڑا سا اوپر اٹھاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی یہ جو اندر کی جو ایئر ہے، ہوا ہے، وہ لوز ہو جائے گی، باہر نکل جائے گی، جس کی وجہ سے کپ لوز ہو جائے گی۔ اب میں وہ عمل کرنے جا رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ میں نے یہ ناپ کو اٹھایا، اس کے بعد دیکھیں کہ آسانی سے کپ نکل گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ جو حصہ میں نے حجامہ کیا وہ تھوڑا سا سرخی مائل ہے، اور یہ سرخی مائل حصے کے بعد اب ہم کیا کرتے ہیں کہ سرجیکل بلیڈ جو کہ بہت ہی اسٹیرائل ہونے چاہیے، ایک مریض کو صرف ایک ہی بلیڈ استعمال کرنی چاہیے، اس بلیڈ سے ہم اس کے اوپر انسیجن لگاتے ہیں۔ یہ جو سرجیکل بلیڈ ہے اس کا بی پی ہینڈل کے نام سے ہے، برائڈ اینڈ پارکر بول کے نام ہے، برائڈ اینڈ پارکر بی پی، اور اس کا نمبر 3 ہے، اور یہ جو بلیڈ ہے اور اس کا نمبر 15 ہے۔ یہ 3 نمبر بلیڈ کے اوپر 15 نمبر لگے گی، اور 15 نمبر جو ہے نا اس کا شیپ ایسے ہے جس کی وجہ سے تکلیف کم ہوتی ہے، کم سے کم تکلیف میں ہو جائیں گے۔ اب یہ انسیشن میں لے رہا ہوں اور تھوڑے سے چھوٹے انسیشنز لیتے ہیں، اس کے اندر زیادہ گہرے نہیں لیتے ہیں، سپرفیشل لیتے ہیں، اور یہ انسیشن سے آپ دیکھیں کہ مطلب کہ جہاں جہاں میں نے سرجیکل بلیڈ سے انسیشنز لیے ہیں وہاں سے خون نکلنا شروع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اسی مقام پر آپ نے سیٹ کیا اور اسی مقام پر آپ نے کپ لگایا، اس کے بعد اس نے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ کپ کے نیگیٹو پریشر کریٹ کیا، اسی مقام پر ہم نے لگا دیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب کہ اس مقام سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اور یہ جو خون ہے بہت تیزی سے آ رہا ہے اور سرخی مائل ہے خون۔ الحمدللہ یہ کافی صحت مند آدمی ہے، الحمدللہ ان کو کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہے، صرف گردن میں درد تھا ان کو، اسی لیے ہم نے ان کو سلیکٹ کیا، تو انشاءاللہ ان کا گردن کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ اب آپ یہ میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کو کوئی تکلیف ہے کیا ابھی کرنے سے؟ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے کہا، آپ نے نام کیا بتایا؟ نصیر الدین۔ نصیر الدین صاحب نے کہا کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ خون جو نکل رہا ہے یہ تیزی سے نکل رہا ہے، یہ جو گردن کا جو پوائنٹ پہ میں نے حجامہ کیا اس کا نمبر 1 ہے، یہ جو پوائنٹ ہے اس کا نمبر 55 ہے، اس کا نمبر 55 ہے، اور یہ 1 اور 55 سنت کے پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس پہ آپ کسی بھی جگہ پہ جب بھی آپ حجامہ کرواؤ گے، ہفتے میں 1 مرتبہ یا 15 دن میں 1 مرتبہ، تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ 1 اور 55 دونوں بھی حجامہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یا تو آپ سلیکٹ کیجئے 1 یا 55، یہ دونوں بھی سنت پوائنٹ ہے۔ اگر آپ کو کمر میں درد بھی ہے تو آپ کو 1 اور 55 دونوں میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرنا ہے، آپ کو اگر کھانسی ہے تو بھی آپ کو 1 اور 55 سلیکٹ کرنا ہے، آپ کیا کوئی مریض کینسر کے مرض میں مبتلا ہے تو 1 اور 55 سلیکٹ کرنی ہے، تو دونوں میں سے کوئی ایک پوائنٹ سلیکٹ کر لیں۔ اسی لیے ہم نے اس صاحب کو ہم نے 1، نصیر صاحب کو ہم نے 1 پوائنٹ سلیکٹ کیا ہے، اور الحمدللہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ خون وافر مقدار میں آ رہا ہے۔ یہ جو پوائنٹ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پوائنٹ ہے، اسے 55 کہتے ہیں۔ یہ جو پکوے جو کہتے ہیں، یہ پکوے یعنی یہ لنگس کا جو پوائنٹ ہے، یہ لنگس کے بیماریوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے نیچے جو پوائنٹ ہے یہ بھی لنگس کی بیماری کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اس بون کا نام ہے اسکیپولا، SCAPULA، اسکیپولا۔ اسکیپولا کے بیچ میں اگر کیا جائے تو لنگس کے امراض میں، چاہے وہ اوپر کیا جائے چاہے نیچے کیا جائے۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور وہ ہے یہ لیفٹ ہینڈ ہے،
یہ لیفٹ ہینڈ ہے، اور لیفٹ ہینڈ کے یہاں پر اگر پوائنٹ پہ اگر آپ انجامہ کریں گے پیچھے کی طرف تو یہ قلب کے امراض کے اندر بہت فائدہ مند ہے، قلب کے امراض کے اندر بہت فائدہ مند ہے۔ آپ یہ پوائنٹ سلیکٹ کریں گے اور یہ پوائنٹ سلیکٹ کریں گے۔ یہ جو گردن ہے، جو رائٹ سائڈ کی جو گردن کا حصہ ہے، یہ حصہ اور یہ حصہ، یہ جو دو حصے ہیں، یہ دو حصے میں کیا ہے کہ اگر گردن کے مہروں کے وجہ سے اگر انفلیمیشن ہو جائے اور وہاں پر سویلنگ آ جائے، جسے سروائیکل اسپونڈیلوسس یا سروائیکل اسپونڈولائٹس کہتے ہیں، تو اس کیس کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ ہاتھ میں درد ہوتا ہے اور انگلیوں میں سنپن آتا ہے، انگلیوں میں سنپن آتا ہے۔ تو یہاں پر کرو گے آپ پوائنٹ، یہ حجامہ، یہ پوائنٹ بھی سلیکٹ کرو گے اور یہ پوائنٹ بھی سلیکٹ کرو گے۔ اگر رائٹ سائڈ اگر ہو، اگر لیفٹ سائڈ اگر ہو تو یہاں کرو گے، اور آپ تھوڑا سا اوپر چلے جائیں۔ یہ جو اگر بال کسی مریض کے نکال دیں گے تو یہ جو دو پوائنٹ ہیں، اس سنت پوائنٹ کے ساتھ یہ دو پوائنٹ ہیں، یہ تھائرائیڈ کے لیے استعمال میں آئیں گے۔ اور اگر آپ آگے چلے جائیں گے، جیسے میں نے انگلی رکھ رہا ہوں، تو اس پوائنٹ کے پر اگر حجامہ کرو گے تو یہ پیرالائسس کے لیے استعمال میں آئے گا، یہ فالج کے لیے استعمال آئے گا۔ اب یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ پہ اگر حجامہ اس سنت کے ساتھ کرو گے تو لیفٹ سائڈڈ پیرالائسس، یعنی بائیں طرف کا جو فالج ہے اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر لیفٹ سائڈ میں اگر سروائیکل اسپونڈلوسس ہو تو یہ پوائنٹ پہ حجامہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو پوائنٹ ہے کہ اگر یہاں پر حجامہ کرو گے سر کے اوپر تو یہ رائٹ سائڈ پیرالائسس کے اندر، پیرالائسس جو رائٹ سائڈ ہوتا ہے اس کا جو لیجن ہوتا ہے یعنی مبدا ہوتا ہے وہ لیفٹ سائڈ ہوتا ہے۔ رائٹ سائڈ پیرالائسس میں لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے اور لیفٹ سائڈ کی پیرالائسس میں رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے۔ تو اس پوائنٹ کے حساب سے آپ، چونکہ یہ ڈاکٹرز کی پوائنٹ ہے، یہ سب جانتے ہیں، تو اسی لیے۔ اور ایک جو پوائنٹ ہے میں سامنے کی طرف، جب آپ پیشنٹ کے سامنے کی طرف کروں گا تو انشاءاللہ مین وائل آپ دیکھتے رہیں کہ مطلب یہ خون آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، کب ٹائٹ ہے، لگا ہوا ہے نہیں لگا، وہ دیکھتے رہیں کہ الحمدللہ 1/4 آف دی کپ آپ تقریباً بھر چکا ہے اور پیشنٹ کو کوئی تکلیف نہیں ہے اور پیشنٹ آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ جو پوائنٹ ہے میں جو بتا رہا ہوں، یہ دو انگلی میرے جو پوائنٹ ہے نا، یہ جو پوائنٹ ہے یہ پینکریاس کے ہیں۔ پینکریاس کے معنی بانگ خراس، اور یہ پینکریاس کا سب سے امپورٹنٹ جو پرابلم ہے وہ ہے ڈائبٹیز، شوگر، جو ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں۔ اور ڈائبٹیز کے اندر اس پوائنٹ پہ کرنے سے الحمدللہ ہم نے کئی سووں پیشنٹ کے اوپر ہم نے آزمایا ہے کہ اس پوائنٹ پہ کرنے کی وجہ سے پیشنٹ کو شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی کو گیسٹرائٹس ہے، ورم معدہ ہے، ڈکاریں آتی ہیں، تو یہ پوائنٹ سینٹرل پوائنٹ کے اوپر کرو گے 55 کا نچلے حصے میں، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو نیچے کے جو پوائنٹس ہیں یہ رینل کیلکولائی کے لیے، پتھری کے لیے اور گردے کے ورم کے لیے استعمال میں آتے ہیں۔ اور اگر نیچے کرو گے تو یہ لمبار اسپونڈیلوسس یعنی کمر کے درد کے لیے استعمال میں آتے ہیں، جہاں پر ورٹیبرل کالم، جو لمبار ورٹیبرے ہوتے ہیں، لمبار ورٹیبرے کے بیچ کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ ہڈی اپنی جگہ سے یا گل جاتی ہے یا نرم پڑ جاتی ہے یا ہٹ جاتی ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہاں سے جو رگ نکلتی ہے، نرవ్ز نکلتے ہیں، وہ نرవ్ز کے دبنے کی وجہ سے وہاں پر درد ہوتا ہے، اسے شیاٹیکا کہتے ہیں۔ شیاٹیکا عرق النساء، عرق النساء کا نام نساء اس لیے رکھا گیا ہے کہ چھپا ہوا، نساء کے معنی چھپا ہوا، تو یہ چونکہ رگ چھپی ہوئی ہوتی ہے اسی لیے مزلز کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام عرق النساء رکھا گیا ہے۔ اور یہ جو ورٹیبرل کالم ہے، ورٹیبرل کالم میں بیس پہ بالکل بیس پہ سینٹر میں نیچے کی طرف یہاں پر اگر حجامہ کرو گے تو انشاءاللہ زوف باہ کے لیے بہت مفید ہے۔ زوف باہ کے لیے آج کل بہت زیادہ پرابلم زوف باہ کا کیسز آ رہے ہیں، اگر ہم اس پہ حجامہ کرتے ہوئے اگر یونانی دوائیں اگر انشاءاللہ دیں گے تو مریض کو بے انتہا فائدہ ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ میں نے پیچھے یعنی پیٹھ کے پوائنٹس بتائے ہیں، اور سامنے کی طرف میں پیشنٹ کو اب ٹلٹ کر رہا ہوں، پلٹا رہا ہوں، اور سامنے کی طرف آہستگی سے پلٹی، اور سامنے کی طرف میں جو پوائنٹ بتا رہا ہوں، یہ جو چہرہ ہے، یہ فورہیڈ کے جو پوائنٹس ہیں یہ سر کے درد کے لیے، آدھے سر کے درد کے لیے استعمال میں آتا ہے، اسے مائگرین کہتے ہیں، MIGRAINE۔ اور یہ جو ہے ایک پرابلم ہے جسے کہتے ہیں ڈروپنگ آف دی آئیلڈ، یہ جو تھرڈ نرو پالسی کی وجہ سے، اکلوموٹر نرو کی پالسی کی وجہ سے یہ پوائنٹ کے اوپر کرتے ہیں۔ اگر یہ رائٹ سائڈ اگر ہو تو یہ پوائنٹ، اگر لیفٹ سائڈ ہو تو یہ پوائنٹ۔ اور ایک یہ مطلب فیشل پیرالائسس جسے کہتے ہیں، فیشل پیرالائسس کا پوائنٹ ہے ایکنی ولگارس یعنی پمپلس جسے کہتے ہیں، جو جس کی وجہ سے چہرہ بدنما ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے میں نے کئی ایسے پیشنٹ پہ جس پہ پمپلس تھے، میں الحمدللہ فیس کے اوپر میں حجامہ کرا تو بہت فائدہ ہوا، الحمدللہ بہت فائدہ ہوا الحمدللہ۔ اور اس کے اندر کوئی دوا کھانی نہیں ہے، کوئی دوا لگانی نہیں ہے، خالی حجامہ کرنا ہے۔ اور یہ جو ایک اور پوائنٹ یہاں پر میں بیس کے اوپر بتا رہا ہوں،
تو اگر اس پوائنٹ کے اوپر ہجامہ کرو گے تو انشاءاللہ یہاں پر ایک پرابلم یہ ہے ٹکس ڈولرکس میں نے ٹرائجیمنل نیورالجیا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اسکن جو پھڑکتی ہے اور پھڑکنے کے ساتھ ساتھ اس میں تکلیف ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ اس میں شفا ہوگی۔ تو یہ چہرے کے پوائنٹس میں جس میں فیشیل پیرالائسس ہے، ٹھڈی کے اوپر کرو گے تو انشاءاللہ تھائرائیڈ کے ریگولرائزیشن میں، ہارمونل ریگولرائزیشن میں کام آئے گا۔ گردن کے سامنے سائڈ پہ تھائرائیڈ کا پرابلم ہے، اور سینے کے جو بیچوں بیچ ہوتا ہے یہ آپ کے اسٹمک کے اوپر کے امراض میں اور قلب کے امراض میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر کرو گے تو خون کی جو نالیاں بلاک ہو گئی ہیں اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ اگر یہ پوائنٹ پہ کرو گے تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ لنگس کے ڈیزیز کے اندر فائدہ ہوگا۔ اور بغل کے جو بیچوں بیچ ہے اس پوائنٹ پہ اگر کرو گے تو یہ بھی لنگس کے امراض کے اندر فائدہ ہوگا۔ یہ جو بمبی ہے، بمبی کے اطراف میں اگر کرو گے تو یہ جو کیا ہے کہ مطلب کہ اوبیسٹی کے معنی جب ویٹ بڑھ جاتا ہے کسی کا تو اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ تو پیٹ کے اوپر مختلف جگہ پہ ایک اور علاج بھی ہے جسے کہتے ہیں کپنگ مساج۔ اس کے اندر اوبیسٹی کے اندر ہم پیٹ کے اوپر آئل لگا دیتے ہیں، اور کپ کا جو 3 مرتبہ کھینچنا ہے، 1 مرتبہ یا 1.5 ٹائم ہم کھینچتے ہیں۔ اس کے بعد کپ کیا کرتے ہیں، اس کو ایسے پھراتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پریشر کی وجہ سے اندر کی جو فیٹ ہوتی ہے نا وہ ایملسیفائی ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، اور ایملسیفائی ہونے کے بعد پیٹ وزن کم ہو جاتا ہے۔ آج اوبیسٹی ایک بہت بڑا پرابلم ہے، جوڑوں میں درد بہت بڑا پرابلم ہے، تو اسی لیے جوڑوں کے درد کے اوپر بھی ہم ہجامہ کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا پائپ اٹھا لیں۔ ابھی یہ جو گھٹنوں کا جو درد ہوتا ہے اسے آسٹیو آرتھرائٹس کرتے ہیں، اور آسٹیو آرتھرائٹس میں کیا ہے، یہ گھٹنے کے اندر جو لعاب ہوتا ہے یعنی سائنوئل فلوئڈ کہتے ہیں، اور سائنوئل فلوئڈ کی کمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو گھٹنے کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کریکنگ ساؤنڈ آتی ہے، چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، لیٹرین کو اگر بیٹھ جائے تو اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو پوائنٹس ہے یہ بہت مناسب ہے، یہ پوائنٹ سے مناسب ہے، اور یہ پوائنٹ سے مناسب ہے۔ یہ اور ویریکوز وینز کے نام سے ایک بیماری ہوتی ہے جس کے اندر جو پیر کے جو اوردہ ہوتے ہیں، اوردہ کے معنی کیا ہے، وریدیں جو ہوتی ہیں، اور وریدوں میں خون جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ خون کی نالیاں پھیل جاتی ہیں، اور یہ پیچھے کی طرف لوگوں کو تکلیف زیادہ رہتی ہے چلنے میں، کھڑے رہنے میں۔ تو آپ پورا اوپر کی طرف جو گوشت کا جو پٹھا ہوتا ہے، پنڈلی جسے کہتے ہیں، اور پنڈلی کے اوپر اگر آپ کپنگ کرو گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اب اس کے اندر آسان ٹیکنیک ہے، مطلب کہ آپ کو کیسے نکالنا ہے، اور اس آسان ٹیکنیک کے ساتھ میں نکال رہا ہوں۔ اور یہ کاٹن میں نے لگا دی ہے، روئی لگا دی ہے میں نے۔ اب اس کے نوب اٹھاتے ہیں، یہ نوب اٹھایا میں نے۔ اس کے بعد یہ جو بلڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر خون ہے، اس کے اندر کالا خون بھی ہے، اور خون جم چکا ہے۔ تو یہ جو خون ہے اس کو آپ ضائع کر دیں گے اور کپ کے ساتھ پھینک دیں گے۔ اور اب دیکھیے کہ اس کو آسانی سے یہ جو کہ آپ خون کے ساتھ آپ یہ جو پریکٹیکل پوائنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ خون آپ کو لگنے نہ پائے، اسی لیے گلوز کا پہننا ضروری ہے، کیونکہ جتنے بھی بیماریاں پھیلتی ہیں وہ خون کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ تو یہ گلوز کا پہننا ضروری ہے۔ آپ نے صاف کر دیا، اس کے بعد تھوڑا سا کیا کریں کہ تھوڑا سا پانی لے لیں، یہ نارمل سلائن لے لیں، صاف ستھرا جو پانی ہوتا ہے، گلوکوز کا جو پانی ہوتا ہے، نارمل سلائن جسے کہتے ہیں، اس سے کیا کریں تھوڑا سا وائپ آؤٹ کر دیں اور تھوڑا سا پوچھ دیں۔ اس کے بعد آپ تعجب کریں گے، مطلب کہ آپ دیکھیے کہ جس جگہ پہ میں نے ہجامہ کیا ہے اس جگہ پہ خون کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ خوبصورتی ہے اس عمل کی، بہت خوبصورتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ایک ایسا علاج چھوڑ رکھا ہے جس کو اگر ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم ہر ایک کو اس پہ شفا دے گا۔ ان چند الفاظ کے ساتھ میں سیاست کا بہت شکر گزار ہوں کہ سیاست کے ذریعے یہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے عوام کو کہ یہ اس طریقے کو اپنائیں، اور اگر آپ کو کچھ معلومات حاصل کرنا ہو سیاست اس کے بارے میں، ہجامہ کے بارے میں، تو آپ سیاست آفس سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔